بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سینکڑوں برس پرانی بات ہے، ایک نوجوان یمن سے علم فراست کی تعمیل کر کے اپنے وطن واپس آ رہا تھا۔ اس زمانے میں آج کی طرح نہ تو تیز رفتار ہوائی جہاز تھے، نہ ہوا سے باتیں کرتی ٹرینیں۔ زیادہ تر سفر بار بردباری کے جانوروں کے ذریعے طے ہوتا تھا۔ نوجوان ابھی اپنی منزل سے دور تھا کہ رات نے ڈیرے ڈال دیے۔ یہ ایک چھوٹا سا قصبہ تھا۔ نوجوان نے سوچا رات یہیں بسر کی جائے۔ ایک مکان کے سامنے ایک شخص ٹہلتا ہوا نظر آیا۔ اس شخص کی پیشانی ابری ہوئی تھی اور آنکھیں نیلی۔ نوجوان نے اپنے علم فراست سے کام لیتے ہوئے اس شخص کے بارے میں غور کیا۔ نوجوان کا وجدان گہرا تھا، یہ شخص اچھا نہیں ہے۔ بہرحال نوجوان نے اس شخص سے رات بھر قیام کی بات کی اور وہ شخص راضی ہو گیا۔ میزبان بہت خوش اخلاق ثابت ہوا۔ اس نے نوجوان کو رات بسر کرنے کے لیے کمرہ دیا، اچھا بستر مہیا کیا، پرتکلف کھانا کھلایا، گھوڑے کے لیے گھاس کا انتظام کیا۔ نوجوان شش و پنج میں تھا۔ اس نے سوچا یا تو علم فراست ہی غلط ہے یا پھر یہ شخص جلد ہی کوئی حرکت کرے گا۔ صبح ہوئی، نوجوان نے اٹھ کر تیاری کی، رخت سفر باندھا، میزبان سے ملاقات کی، اس کا شکریہ ادا کیا اور کہا آپ مکہ مکرمہ تشریف لائیں تو محمد بن ادریس کا مکان دریافت کر لیجئے، میرے ہاں قیام فرمائیے گا۔ ابری پیشانی اور نیلی آنکھوں والے میزبان نے پوچھا یہ تو بتائیے کیا آپ کی کوئی امانت میرے پاس تھی یا آپ نے میرے اوپر کبھی احسان کیا تھا؟ نوجوان نے کہا نہیں۔ اس پر میزبان نے سوال کیا میں نے آپ کا اتنا خیال رکھا، اتنا آرام پہنچایا، اس کا معاوضہ کہاں ہے؟ نوجوان نے معاوضہ دریافت کیا۔ خوش اخلاق میزبان نے ہر چیز کا معاوضہ بتا دیا۔ نوجوان نے تمام رقم ادا کر دی اور پوچھا اور کچھ؟ اس شخص نے کہا اب صرف مکان کا کرایہ باقی ہے۔ نوجوان نے شب بصری کا کرایہ بھی ادا کیا اور اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ اب وہ مطمئن تھا کہ واقعی فراست کا علم ہے۔ یہ نوجوان تھے حضرت محمد بن ادریس جو امام شافعی کے نام سے مشہور ہیں۔ آپ کو علم فراست ہی نہیں بلکہ فن لغت، فن تاریخ، فن انصاب اور فن نحو، عروض اور تیر اندازی اور حکمت میں بھی کمال حاصل تھا۔ لیکن آپ کی اصل وجہ مقبولیت علم فقہ میں آپ کا بے حد بلند مقام ہے۔ آپ کا نام محمد، کنیت ابو عبداللہ اور لقب ناصر الحدیث ہے۔ آپ کو شافعی آپ کے جد اعلیٰ حضرت شافعی کی نسبت سے کہا جاتا ہے جو صحابی تھے۔ 7ویں پشت پر آپ کا سلسلہ نسب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ آپ کی والدہ محترمہ فاطمہ بنت عبید اللہ یمن کے ممتاز قبیلے ازو سے تعلق رکھتی ہیں۔ امت مسلمہ کے اس محسن کی پیدائش بیت المقدس سے 2 منزل کے فاصلے پر واقع مقام غزہ میں رجب 150 ہجری اگست 767 عیسوی میں ہوئی۔ یہ عدد اتفاق ہے کہ اسی سال امام اعظم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا انتقال ہوا۔ مدت رضاعت کے 2 سال بعد والدہ آپ کو یمن کے نواح میں آباد اپنے قبیلے عزو سے لے گئیں۔ ماموں کے پاس 8 سال گزارے۔ قدرت نے آپ کو ذہانت، فہم و فراست اور حافظہ کی غیر معمولی صلاحیتوں سے مالا مال کیا تھا۔ صرف 7 سال کی عمر میں
آپ قرآن پاک حفظ کر چکے تھے اور 10 سال کے ہوئے تو موطا امام مالک آپ کو یاد ہو چکی تھی۔ آپ بچپن ہی میں والد کے سائے سے محروم ہو گئے۔ ابتدائی زندگی بڑی تنگی اور ترشی سے گزری، لیکن علم حاصل کرنے کی جستجو کبھی ماند نہ پڑی۔ بیٹے کی غیر معمولی ذہانت کو دیکھتے ہوئے والدہ نے انہیں چچا کے پاس مکہ مکرمہ بھیج دیا تاکہ علم الانصاف حاصل کریں۔ اس زمانے میں نسب دانی باقاعدہ ایک علم کی حیثیت رکھتی تھی اور اس کا سیکھنا ضروری سمجھا جاتا تھا۔ محمد بن ادریس مکہ مکرمہ پہنچ گئے، ایک ماہر انصاف کے پاس گئے۔ اس نے مشورہ دیا کہ کوئی ذریعہ معاش پیدا کرو، پھر علم سیکھنا۔ اس وقت آپ 10 سال کے تھے۔ خالق حقیقی نے بچے کو مسلمانوں کا امام بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ آپ کے حصول علم کے شوق کا یہ عالم تھا کہ کسی عالم سے کوئی حدیث یا مسئلہ سنتے، اسے سنتے ہی یاد کر لیا کرتے اور ہڈیوں پر لکھ لیا کرتے۔ امام شافعی خود فرماتے ہیں، میں اتنا غریب تھا کہ کاغذ تک خریدنے پر قادر نہ تھا، اس لیے ہڈیوں پر لکھا کرتا اور ان ہڈیوں کو مٹکے میں احتیاط سے محفوظ کر لیتا۔ آپ کے چچا کی مالی حالت کمزور تھی، اس لیے آپ کے شوق کو دیکھنے کے باوجود وہ آپ کی مدد سے قاصر تھے۔ آپ نے عرب قبائل میں خاصا عرصہ گزارا، اس لیے آپ کو عربی زبان میں بڑی مہارت حاصل ہو گئی تھی۔ اسمعی جیسے عربی ادب کے ماہر آپ کے شاگردوں میں سے ہیں۔ ایک دن آپ کو علم ہوا کہ مکہ مکرمہ میں حضرت مسلم بن خالد زنجی فقہ اور حدیث کے امام اور مفتی ہیں۔ آپ ان کے پاس پہنچ گئے۔ مفتی مسلم بن خالد اس نوعمر لڑکے کی ذہانت اور ذکاوت اور حافظہ سے بے حد متاثر ہوئے اور اپنے حلقہ درس میں شامل کر لیا۔ 3 سال تک فقہ اور حدیث کی تعلیم دی۔ مفتی صاحب کی مجلس میں اکثر امام مالک کا تذکرہ کرتا رہتا تھا، جو مدینہ منورہ میں درس دیا کرتے تھے۔ چنانچہ مفتی مسلم بن خالد کی نوجوان شاگرد نے امام مالک سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ مفتی صاحب نے امام مالک کے نام ایک خط لکھ کر حوالے کیا۔ مفتی مسلم بن خالد نے امام مالک کو مخاطب کر کے لکھا تھا، میں جس نوجوان کو آپ کی خدمت اقدس میں بھیج رہا ہوں وہ آپ کی فیوز و برکات سے مستفید ہونے کا واقعی مستحق ہے، اس میں غیر معمولی صلاحیتیں ہیں۔ امام مالک کے نام خط تو مل گیا، لیکن اب سفر کی اخراجات کیوں کر پورے ہوں؟ نہ تو محمد بن ادریس کے پاس اتنی رقم تھی، نہ آپ کی چچا کے پاس اتنا سرمایہ تھا، لیکن علم حاصل کرنے کا شوق آپ کو کشا حضرت مصعب بن زبیر کے پاس لے گیا۔ عرض مدعا کی تو حضرت مصعب نے کسی سے سفارش کر کے 100 دینار دلوا دیے۔ رقم ملتی ہی آپ نے سفر کے انتظامات کیے اور مدینہ منورہ جا پہنچے۔ مدینہ منورہ میں حضرت امام مالک کے مکان پر پہنچ کر دستک دی۔ خادمہ آئی، نام پوچھ گئی۔ پھر امام مالک تشریف لائے۔ آپ نے مفتی مسلم بن خالد کا خط پیش کیا۔ امام مالک نے خط پڑھا اور پھاڑ کر پھینک دیا۔ فرمایا، سبحان اللہ، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اب اس قادر رہ گیا ہے کہ اس سفارشوں سے حاصل کیا جائے؟ امام مالک کی برہمی دیکھ کر محمد بن ادریس آگے بڑھے اور کہنے لگے، میں عبد المطلب کے خاندان کا فرد ہوں۔ پھر اپنا حال اور قصہ بیان کیا۔ امام مالک بے پناہ فراست کے مالک تھے۔ انہوں نے اس نوجوان کی طرف کچھ دیر دیکھا، پھر فرمایا، نام کیا ہے؟ جواب ملا، محمد بن ادریس۔ امام مالک نے فرمایا، محمد، اللہ سے ڈرو، گناہوں سے بچو، بے شک تمہاری شان بہت بلند ہوگی۔ پھر فرمایا، کل آنا اور اپنے ساتھ ایک شخص لیتے آنا جو تمہارے لیے خیرات کرے۔ امام شافعی خود بیان کرتے ہیں، دوسرے دن میں امام مالک کے پاس پہنچا۔ کتاب موطا میرے ہاتھ میں تھی، میں نے خود ہی قرات شروع کر دی۔ امام مالک کی ہیبت سے مرعوب ہو کر جب ارادہ کرتا کہ اب قرات روک دوں تو امام مالک پسندیدگی سے فرماتے، صاحبزادے اور کرو۔ محمد بن ادریس 3 سال تک امام مالک سے علم حاصل کرتے رہے، دیگر 81 شیوخ سے بھی سند حاصل کی۔
پھر آپ مکہ مکرمہ واپس چلے آئے۔ اس کے بعد یمن میں قیام فرمایا۔ اس دوران میں آپ نے قبیلہ حذیل میں تیر اندازی، فن لغت، فن تاریخ، علم الانساب، فن نحو، عروض اور علم فراست میں کمال پیدا کیا۔ آپ بہترین طبیب بھی تھے۔ جالینوس، ارسطو، بقراط اور دیگر حکمائے روم اور یونان کی کتب پر آپ کی گہری نظر تھی۔ آپ کی غیر معمولی فراست کا ایک واقعہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ آپ کے استاد امام حمیدی فرماتے ہیں، ایک بار میں اور امام شافعی مکہ سے باہر چلے۔ راستے میں ایک شخص ملا۔ میں نے امام شافعی سے پوچھا، فراست سے کام لے کر بتائیے کہ اس شخص کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ امام شافعی نے فرمایا، یہ شخص بڑھئی یا درزی معلوم ہوتا ہے۔ اس شخص سے پوچھا گیا تو اس نے جواب دیا، میں پہلے بڑھئی کا کام کرتا تھا، آج کل درزی ہوں۔ آپ کو تیر اندازی میں کمال حاصل تھا۔ خود فرماتے ہیں، مجھے دو چیزوں کا بڑا شوق ہے، ایک تیر اندازی، دوسرے علم۔ تیر اندازی میں تو واقعی میں نے کمال حاصل کر لیا، باقی رہا علم، اتنا کہہ کر خاموش ہو گئے۔ حاضرین میں سے بعض نے کہا، خدا کی قسم، آپ کے علم تیر اندازی کے فن سے بھی زیادہ کامل ہے۔ آپ باکمال افراد کی بڑی قدر کیا کرتے تھے۔ ایک شخص تیر اندازی کی مشق کر رہا تھا، تیر نشانے پر بیٹھا، جیب سے 3 دینار نکال کر دیے اور افسوس ظاہر کیا کہ مزید رقم نہیں دے پا رہا ہوں، اگر 5 اور دینار ہوتے تو وہ بھی دے دیتا۔ امام مالک کے انتقال کے بعد آپ نے تحصیل علم کے لیے متعدد سفر کیے۔ بغداد جا کر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد امام محمد سے 3 سال تک علم حاصل کیا۔ امام محمد سے 3 سال تک حصول علم کے بعد امام شافعی مکہ مکرمہ واپس تشریف لے گئے اور درس و افتاء کا سلسلہ شروع کیا۔ 9 سال تک آپ حرم پاک میں درس دیتے رہے۔ اسی زمانے میں حضرت امام احمد بن حنبل سے ملاقات ہوئی۔ اسی دوران آپ نے اجتہاد و استنباط اور فقہ کے اصول تیار کیے، جو فی الواقع آپ کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ امام شافعی نے فقہ اجتہاد اور حدیث سے دونوں کو اختیار فرمایا۔ انہوں نے نہ صرف پہلے سے موجودہ فقہ کے سرمایہ کو ذہن نشین کیا، بلکہ اپنی کتاب الرسالہ میں اصول اور فقہ استدلال کے طریقے کی تحقیق کی۔ انہیں اصول فقہ کا بانی سمجھا جاتا ہے۔ خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں یمن کے گورنر مکہ مکرمہ آئے ہوئے تھے۔ قریش کے سرداروں نے ان سے سفارش کی کہ امام شافعی بے پناہ صلاحیتوں کے مالک ہیں، ان سے سرکاری خدمت لی جانی چاہیے۔ گورنر نے آپ کو نجران کا عامل بنا دیا۔ جس شخص نے اللہ کی کتاب اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اوڑھنا بچھونا بنا رکھا تھا، اس پر بھلا رشوت یا خوش آمد اثر انداز ہو سکتی ہے۔ آپ مقدمات کے فیصلے نہایت عدل و انصاف کے ساتھ فرماتے ہیں۔ آپ نے پنچایت کے طور پر 7 قابل اعتماد افراد کی ایک کمیٹی بنا لی تھی۔ معمولی جھگڑوں اور تصفیہ کمیٹی ہی میں ہو جاتا ہے۔ بہت سے مفاد پرستوں کو یہ بات پسند نہ آئی۔ انہوں نے امام شافعی کے خلاف خلیفہ ہارون رشید کے کان بھرے کہ امام شافعی سادات میں سے ہیں اور شاید خلیفہ کے خلاف تحریک چلانے والے ہیں۔ ہارون نے امام صاحب کو فی الفور بغداد بھیجنے کا حکم صادر کر دیا۔ جب امام صاحب کو ہارون رشید کے دربار میں پیش کیا گیا تو چمڑے کے فرش پر بٹھا دیا گیا اور آپ کو شہید کر دینے کے لیے تلوار لائی گئی۔ اس وقت اس مرد جری نے ایسی پردرد تقریر کی کہ ہارون رشید کانپ اٹھے۔ انہوں نے امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام محمد سے پوچھا، کیا ان کے خلاف شکایت درست ہے؟ امام محمد نے فرمایا، ان کے بارے میں جو شکایت کی گئی ہے وہ ان کی شان سے بعید ہے، علم میں ان کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ ہارون نے امام شافعی کے قتل کا حکم منسوخ کر کے آپ کو نظر بند کر دیا۔ چند دنوں بعد کسی نے اہم شافعی کی ایک علمی مباحثہ کی تفصیل ہارون رشید کے سامنے بیان کی۔ ہارون رشید لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے، ذرا پھر سے سناؤ۔ سنانے والے نے علم و مباحثہ کی تفصیل دہرائی۔ ہارون رشید نے فوراً امام شافعی کی رہائی کے احکامات جاری کر دیے۔ ایک بار ہارون رشید نے امام صاحب کو بلوایا اور کہنے لگے کہ آج جب میرے دربار میں سب لوگ جمع ہوں تو آپ درس دیں۔ آپ نے نہایت مؤثر درس لیا۔ ہارون کا حال یہ تھا کہ بڑے دربار میں چیخ کر رونے لگے۔ جب ذرا سنبھلے
تو آپ کی خدمت میں 50,000 درہم پیش کیے۔ آپ نے اسی وقت 40,000 درہم نادار علماء، یتیموں، بیواؤں اور مساکین میں تقسیم کر دیے۔ کتنی ہی بار لوگوں نے آپ کی خدمت میں رقوم پیش کی، لیکن آپ نے ہمیشہ ان رقوم کا بڑا حصہ غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ ہر بار غریبوں میں رقم بانٹنے کے بعد آپ اللہ سے دعا فرماتے، الہی مجھے لالچ دنیا سے ہمیشہ محفوظ رکھنا۔ ایک بار عید کے دن گھر میں کھانے پینے کا مناسب سامان نہ تھا۔ اہلیہ نے آپ سے کہا کہ آپ اپنی قوم کے ساتھ تو بڑی صلہ رحمی کرتے رہتے ہیں، آج عید ہے، گھر میں سامان نہیں ہے، کسی سے قرض ہی منگوا لیں۔ آپ نے ایک شخص سے 70 دینار قرض منگوائے۔ راستے میں مساکین نے گھیر لیا، 50,000 ان میں بانٹ دیے، 20 دینار لے کر گھر پہنچے۔ ابھی اہلیہ کو رقم دینے نہ پائے تھے، کسی نے باہر سے آواز دی، آپ باہر تشریف لے گئے۔ ایک شخص منتظر تھا، اس نے رو رو کر اپنا حال سنایا اور مدد مانگی۔ امام صاحب نے بچے ہوئے 20 دینار اس کے سامنے رکھ دیے کہ جس قدر چاہے اٹھا لے۔ اس نے تمام دینار اٹھا لیے اور بولا، مجھے تو ابھی اور ضرورت ہے۔ آپ گھر میں پہنچے، اہلیہ کو قصہ سنایا۔ اہلیہ نے ناراضگی سے کہا، آپ یہی کرتے رہتے ہیں۔ امام صاحب خاموشی کے ساتھ سو گئے۔ صبح ہوئی تو خلیفہ ہارون رشید کے وزیر جعفر بن یحییٰ برمکی کا قاصد آیا اور بلا لے گیا۔ جعفر نے آپ کو بے حد تعظیم سے اٹھایا اور کہنے لگا، آج رات میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا، وہ واقعہ آپ ہی سنا دیجیے۔ امام صاحب نے واقعہ سنایا۔ جعفر نے بہت اصرار کر کے 1,000 دینار آپ کو پیش کیے۔ امام شافعی رات تک 1/3 حصہ نوافل، ذکر الہی اور توبہ استغفار میں صرف کرتے تھے۔ قرات اس قدر پر اثر تھی کہ جب آپ قرات فرماتے تو سننے والے رو پڑتے۔ رات کی تاریکی میں چراغ بجھا کر غور و فکر کیا کرتے۔ آپ کا خیال تھا چراغ کی روشنی میں خیالات یکسو نہیں رہتے۔ تصنیف و تالیف کا زیادہ تر کام مسجد میں کیا کرتے تھے۔ اس موقع پر دوسروں کی کتابوں سے بھی مدد لیتے اور ان کے مواد کو پرکھتے۔ امام شافعی نے مختصر مدت اور خصوصاً آخری عمر میں کثرت سے لکھا اور املا بھی کروایا۔ حافظ ابن حجر کے مطابق امام صاحب نے مصر میں 4 سال قیام کیا اور اس دوران میں 1,500 اوراق یعنی 3,000 صفحات املا کروائے۔ امام صاحب اپنی کتابوں پر نظر ثانی بھی کرتے تھے۔ بعد کے دور میں آپ نے اپنی کئی کتب پر نظر ثانی کر کے ان میں ترامیم اور اضافے کیے۔ امام البیہقی کے مطابق امام شافعی کی تصانیف میں 3 خوبیاں ہیں۔ اس نے ترتیب، مسائل کی تشریح میں دلائل، ایجاد اور اختصار۔ آپ اپنے شاگردوں کے املا کرواتے رہتے تھے۔ اس طرح کئی کتب تیار ہو گئی جنہیں آپ کی ایک کتاب الام میں شامل کر دیا گیا۔ یہ کتاب 4,000 صفحات پر مشتمل ہے۔ اس کی 7 جلدیں ہیں اور اسے قاہرہ سے 1325 ہجری سن 1907 عیسوی میں شائع کیا گیا۔ آپ کی ایک اور کتاب الرسالہ بہت مشہور ہے، اس میں اصول فقہ بیان کیے گئے ہیں۔ امام شافعی کی تصانیف کی تعداد 113 ہے۔ امام شافعی البتہ امام حنیفہ کے شاگرد اور امام محمد بن الحسن الشیبانی سے بہت متاثر تھے۔ ان کی کتابیں امام شافعی نے اپنے لیے نقل کی تھی۔ اس موقع پر امام شافعی نے اپنے لیے فقہ کی شعبہ کا انتخاب کیا۔ وہ 188 ہجری اور 804 عیسوی میں خیران اور شام سے ہوتے ہوئے مکہ مکرمہ چلے گئے۔ بیت اللہ میں درس دینا شروع کیا۔ 195 ہجری اور 881 عیسوی میں وہ بغداد چلے آئے، یہاں حلقہ درس قائم کیا۔ امام صاحب نے اہل حدیث اور اہل رائے یعنی اہل فقہ کے درمیان اختلافات کو دور کرنے کی کوشش کی۔ اس طرح ان میں ذہنی اہم آہنگی پیدا ہوئی۔ آپ کے شاگردوں میں المزنی، البویطی اور امام احمد بن حنبل اور کئی دیگر نامور فقہا بھی شامل ہیں۔ 198 ہجری اور 831 عیسوی میں امام صاحب مصر تشریف لے گئے۔ فسطاط میں 30 رجب 204 ہجری 20 جنوری 820 عیسوی کو عصر کے وقت آپ کی طبیعت بگڑ گئی۔ عشاء کی نماز ادا کی اور گڑ گڑا کر دعا مانگی۔ دعا سے فارغ ہو کر لیٹے ہی تھے کہ اللہ نے اپنے پیارے بندے کو اپنے پاس بلا دیا۔ آپ کو قاہرہ کے باہر رافتہ اصغری قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ آپ کا مزار آج بھی قائم ہے۔
بعد میں مرقد امام کے مقابل صلاح الدین ایوبی نے بہت بڑا مدرسہ تعمیر کروایا